بسم اللہ الرحمن الرحیم. کو بتاؤں کہ کرونا وائرس ایک ایجنڈا ہے تو آپ کیا کہیں گے؟ اگر میں کہوں کہ اس ایجنڈے کا نام ایجنڈا 21 ہے اور اس کا مقصد دنیا کی نصف سے زائد آبادی کو مٹانا ہے تو آپ کا کیا رد عمل ہوگا؟ میری اس ویڈیو کو مکمل دیکھیں اور چینل کو سبسکرائب لازمی کریں اور بیل کے بٹن کو. جی دوستو، اب آتے ہیں جواب کی طرف. اس وقت بہت سی باتیں اور مفروضے سوشل میڈیا کی زینت بنے ہوئے ہیں. وائرس، اسرائیل، چائنا، امریکہ، ان کے بارے میں مگر اصل حقیقت میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جو آنے والے چند دنوں میں آپ کے سامنے آنا شروع ہو جائے گی. چینی باشندے گزشتہ ہزاروں برس سے چمگادڑ، کتا، بلی اور چوہا کھاتے آ رہے ہیں، لیکن اب تک امریکیوں کے بقول چمگادڑ میں پائے جانے والے کرونا وائرس نے ہزاروں افراد کی جان نہیں لی تھی. لیکن یہ وائرس ایک حقیقت ہے اور یہ لوگوں کو نقصان بھی پہنچا رہا ہے اور کرونا وائرس پہ بے تحاشا تحریریں اور ویڈیوز بھی بن چکی ہیں. مگر میرا یہ موضوع نہیں ہے. میرا موضوع ہے کہ اس وائرس کے پھیلنے کی وجہ. اگر آپ اندازہ کریں کہ دنیا میں مختلف وجوہات پہ ہونے والی اموات کی تعداد کیا ہے تو آپ حیران رہ جائیں گے کہ صرف 2-3 پوائنٹس آپ کے سامنے میں رکھ دیتا ہوں، آپ کو اندازہ ہو جائے گا. عالمی ادارے کی رپورٹس جو BBC کی ویب سائٹ پہ موجود ہے کہ ایک متعدد اندازے کے مطابق اس وقت دنیا بھر میں 1,80,00,000 افراد سرطان کا شکار ہیں، جبکہ گزشتہ برس سرطان کے سبب 96 لاکھ اموات ہوئی، جو مریضوں کی کل تعداد کے نصف سے بھی زائد ہے. ہمارے ملک کی ہی مثال لے لیں. پاکستان میں 3.5 لاکھ سے زائد افراد مختلف اقسام کے سرطان کا شکار ہیں، جبکہ ہر سال 1 لاکھ سے زائد مریض کی جان کی بازی بھی ہار جاتے ہیں. اور جو کیس رپورٹ نہیں ہوتے وہ الگ ہے. صرف پاکستان میں ہر سال چھاتی کے سرطان کے باعث 40,000 خواتین کی اموات ہو جاتی ہیں. عالمی ادارے کے مطابق دنیا میں مجموعی طور پر ہر سال 8 لاکھ افراد خودکشی کرتے ہیں اور یہ تعداد ملیریا یا بریسٹ کینسر یا جنگ یا قتل وغیرہ سے زیادہ ہے. اب آپ اندازہ کریں کہ پاکستان، انڈیا جیسے ملک جہاں عوام غربت کی لکیر سے بھی نیچے ہیں، وہاں پہ بازاروں، سڑکوں پہ عوام کندھے سے کندھا ٹکرا کر چلتی ہے اور گندگی کے ڈھیر لگے پڑے ہیں. مگر وہاں پہ وائرس پھیلنے کی سپیڈ اتنی تیز نہیں ہے. یورپ اور امریکہ جہاں پہ صفائیوں کی مثالیں دی جاتی ہیں، وہاں پہ اتنی زیادہ تعداد ایک دم. اگر لاجک سے دیکھا جائے تو پاکستان، انڈیا کا بارڈر چائنا کے ساتھ ہے اور یورپ بالخصوص امریکہ تو چائنا سے بہت دور ہے. دنیا کا نقشہ اٹھا کر دیکھ لیں. آپ کو یاد ہوگا کہ 9/11 کے وقت کتنے لوگ اس حادثے میں مر گئے تھے اور بعد میں رپورٹس آنا شروع ہوئی کہ اس دن ایک ہی وقت میں تقریباً 4,000 سے 4,200 یہودی چھٹی پر تھے. مقصد افغانستان پہ حملے کا جواز بنانا تھا. انسانی جانیں اتنی اہمیت نہیں رکھتی اس خاص گروپ کے لیے. اس کی ایک اور مثال سن لیں. عراق پہ کیمیائی ہتھیاروں کا الزام لگا کے اس کی اینٹ سے اینٹ بجا دی اور اپنے ہدف حاصل کرنے کے بعد دنیا سے معذرت کر لی. پھر شام میں بھی یہی کیا گیا. اب آتے ہیں کہ اب ایسا کیا ہدف یا مقصد ہے کہ ایک دم پوری دنیا کو معاشی تباہی اور آنے والے وقت میں بھوک کا سامنا اور موت سے خوف زدہ کر دیا گیا ہے. خوف انسان کی نفسیات میں شامل ہے. سرکس کا رنگ ماسٹر جنگلی شیر کو بھوکا رکھ کر اپنے تابع بنا لیتا ہے. مارکیٹنگ کا ایک اصول ہے کہ پروڈکٹ مارکیٹ میں لانے سے پہلے اس کا ماحول تیار کیا جاتا ہے. اس وجہ سے ہر طرف خوف طاری کر دیا گیا کہ لوگ سہم جائیں، پھر انہیں جو رخ دکھائیں گے وہ ادھر چل پڑیں گے. اب آتے ہیں موجودہ ایجنڈے کی طرف. چائنا میں وائرس کی ابتدا کی وجہ عالمی کاروباری منڈی کا ہونا ہے کہ اس کی اکانومی کو ایک بڑا دھچکا لگے گا اور انگریز جو کہ خوف زدہ جلدی ہو جاتے ہیں، اس لیے یورپ میں اٹلی کو اس وائرس کا مرکز بنایا گیا. میں کچھ دنوں سے کچھ پوائنٹس پہ سرچ کر رہا تھا اور میری اس سرچ کی کڑی سے کڑی ملا دی گورڈن براؤن کی اس سٹیٹمنٹ نے. 2 دن پہلے برطانیہ کے سابق وزیر اعظم گورڈن براؤن نے عالمی رہنماؤں پر زور دیا ہے کہ وہ عالمی حکومت کی ایک عارضی شکل تشکیل دے.
ताकि कोविड-19 के वबाई अमराज से पैदा होने वाले जुड़वा तिब्बी और मुआशी बहरानों से निपटा जा सके। ये इस एजेंडे की इब्तिदा है जिससे पूरी दुनिया को न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के तहत एक छतरी तले लाया जाएगा। अब सवाल ये है कि होगा कैसे? लोगों में खौफ पैदा करके इन्हें घर में कैद कर दिया। अब लोग राशन भी ऑनलाइन मंगवाएंगे, हत्ता कि वो कारोबार भी ऑनलाइन करने पे मजबूर हो जाएंगे। साथ में अभी शोर उठना शुरू हो चुका है कि वायरस करेंसी नोट से ज्यादा फैल रहा है। इस तरह पेपर करेंसी को खत्म कर दिया जाएगा और इन्हें कंट्रोल करने के लिए डिजिटल करेंसी, जो कि पहले ही मार्केट में मुतारिफ करा दी गई है, फिर इसे इस्तेमाल किया जाएगा। इससे ये होगा कि आपका पैसा आपके ही कंट्रोल से बाहर हो जाएगा। उम्र रसीदा अफराद इस वायरस का शिकार हो जाएंगे और इस तरह आबादी भी कम होगी। अगर आप पूछो कि ये कर कौन रहा है, तो दोस्तों इसका सादा सा जवाब है, इस दुनिया का जितना पैसा है, जितनी दौलत है, ख्वाह वो बैंक हो, तिजारत हो, गर्ज कुछ भी, सब कुछ यहूदी कंट्रोल करना चाहते हैं, आबादी को महदूद तादाद में लाना चाहते हैं और इस एजेंडे को एजेंडा 21 के नाम से बनाया गया है। इंशाअल्लाह ताला वक्त मिला तो मैं अगली वीडियो में एजेंडा 21 के मुतालिक पूरी तफसील बताऊंगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।